اچھا اگلا سوال علی بھائی جو آیا ہے کسی بھائی نے کیا ہوا ہے، یہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ سوال بھی درست ہے یا نہیں. عموماً پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی حنفی عوام میں یہ مشہور ہے کہ گھوڑا کھانا مکروہ ہے، یہ تو خیر پتہ ہی ہے، جبکہ دوسری طرف ترکی میں حنفی لوگ گھوڑے کا گوشت اور کباب بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے بات، مجھے یہ پتہ صحیح ہے بات. جی جی، میرے دونوں میں آفس اتنا کے کئی لوگ ترکی میں گئے ہیں، انہوں نے کھا دونوں کے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ سوال کسی بھائی نے پوچھا ہے. ہاں، فرق اس لیے ہے کہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا وہ ہر علاقے کی اپنی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں کہ یہاں پنجاب کے اندر دیوبندی جو ہے نا وہ فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اور جب بریلوی نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے. تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ چلیں یہ تو ثابت نہیں جو آپ فرض نماز کے بعد کر رہے ہیں یہ ثابت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی ثابت نہیں، یہ بزرگوں نے بتایا. اچھا تھوڑا سا آپ لاہور کی طرف جائیں، رائے ونڈ چلے جائیں، وہاں فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہاں آ کے بزرگ چینج ہو گئے ہیں. رائے ونڈ کے جو دیوبندی ہیں وہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے، سنت اذکار کرتے ہیں. تو سر جو بدعت ہوتی ہے نا وہ ہر جگہ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سنت پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے. تو جس طرح ہر علاقے کی کہانی ڈیفرنٹ ہے نا، تو یہ گھوڑے والی کہانی سب کانٹیننٹ کی ڈیفرنٹ ہے. ادھر تو خیر ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہے، ادھر کا سنی بھی ڈیفرنٹ، ادھر کا شیعہ بھی ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے، یہ سب کانٹیننٹ کی کہانی ہے. ٹرکی کے اندر سر جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ کو پتا میجورٹی تو حنفی ہیں سارے ہی آلموسٹ، اور وہاں پہ ہوٹلوں میں یعنی گھوڑے پکتے ہیں، گھوڑے کے کباب پکتے ہیں، اور آپ کو کڑھائی بھی گھوڑے کی ملتی ہے، بریانی بھی مل جائے گی، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. بلکہ وہ میں آپ کو بتاؤں میرے آفس کے کلیگ ہیں وہ آفیشیل ٹور پہ نا ٹرکی گئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے سامنے نا لا کے انہوں نے نا یعنی کباب رکھے. ظاہر ہے وہاں مسلمان ہیں، مسلمان کے پاس جب آپ گئے ہیں تو وہ حلال ہی رکھیں گے. کہتا ہم نے کھائے بڑے ٹیسٹی یعنی نا کباب تھے نا وہ. اچھا. تو ہم نے کھانے کے بعد نا اینڈ پہ پوچھا کہ یہ کباب کس گوشت کے تھے، چھوٹا تھا بڑا تھا کیا ہے، بڑا ٹیسٹی ہے. تو وہ اب کہتے ہیں کہ وہ نا جو ویٹر سے پوچھا نا تو اس کو تو نہیں سمجھ آتی تھی، جو اردو تو نہیں آنی یا انگلش بھی نہیں، ان کو ٹرکش وہ بولتے ہیں نا. یورپ میں یہ ہے، فرینچ جو ہے وہ اپنی فرینچ لینگویج بولتے ہیں، جرمن جو ہے جرمنی بولتے ہیں. کہتا ہے جی ہم نے اس کو اشارہ کیا یہ کس کا ہے، تو وہ نا بار بار جو ہے نا وہ اشارہ کرے ٹاؤں 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 ٹاؤں. وہ کہتے ہیں یار یہ ٹاؤں 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 کیا چیز ہے. تو وہ نا پریشان ہو گئے کہ یار یہ کوئی کتا ہی رکھو آ چڑھا ہے سانو کہڑی شاید کو آ چڑھی رہے، ٹاؤں ٹاؤں تے کتا ہی کرتا ہے. تو وہ پھر جب ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ جی یہ گھوڑا ہے، تو وہ بیچارہ وہی اشارہ کر سکتا تھا، ایسے ایسے بھی ساتھ کرتا تھا. تو یہ سر ٹاؤں ٹاؤں جو ہے نا اتنے مولویوں نے ٹاؤں ٹاؤں کیتی ہے نا، انہوں نے انہوں نا مکرو اور اس طرح کے نا بکواسات لکھ کے نا امت کو دور کیا ہے اور پھر بلیم لگایا. حالانکہ سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی. یعنی وہ گدے کا گوشت پہلے بھی کھا رہے تھے، کیونکہ بخاری والے طریق میں آتا ہے کہ ہم غزوہ خیبر کے موقع پر گدے کا گوشت پک کے تیار ہو چکا تھا اور ہنڈیا فائنل ہو چکی تھی، تو ایک نبی علیہ السلام کے منادی نے اعلان کیا کہ یہ حرام ہے، تو وہ ہنڈیا پکی، انہوں نے کہا چلو ہون کھا لینے بعد تو حرام ہوئے گا. اے تسی کہندے ہو کہ بس جی اے نیت کر لیے داڑھی دی انشاءاللہ رکھنی ہے پوری نیت ہے. انہوں نے کہا ہنے ہی الٹ دی، اور اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ یہ حلال ہے. البتہ ایک کمزور سی روایت ہے ابو داؤد کے اندر جس کو خود اس کے کمزور ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے حنفی بھی کمزور کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے گدوں اور گھوڑوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن وہ اتنی جعلی روایت ہے کہ اس کو حنفی بھی جعلی کہتے ہیں، لہذا اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، طحاوی شریف سنے ہیں تسی؟ بڑا مشہور شرح معانی الاثار، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفی 321 ہجری کی حدیث کی ایک کتاب ہے، اور فقہ حنفی بھی ساتھ انہوں نے نا امام حنیفہ کے اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ 3 صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں حنفین کو. ہم بھی ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، محدث ہیں، اور یہ حدیث کی کتاب ہے شرح معانی الاثار. تو بعض اسے معانی الاثار کہتے ہیں، لیکن یہ معانی الاثار ہے، یا وہ ڈائریکٹ الاثار کے ساتھ مل جائے گی. تو آلموسٹ کوئی تقریباً 6,500 کے قریب احادیث ہیں، اس میں ساتھ حدیث کے کامنٹس میں نا وہ فقہ بھی مرتب کرتے ہیں. پہلے وہ یہی والی روایت لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد والی ضعیف روایت ہے کہ گھوڑوں کے گوشت سے منع کیا، پھر ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ اسی کے تحت جو ہے نا گھوڑے کے گوشت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. لیکن پھر بعد میں نا وہ حدیث لے کے آئے بخاری اور مسلم والی، جابر بن عبداللہ والی، پھر انہوں نے نا تھوڑا چوڑے ہو کے لکھا کہ جی ساڈے تے الزام لاندے اسی صحیح حدیث نو نہیں مندے. دیکھو انہی صحیح احادیث کی بنیاد پر جو ہمارے
صاحبین ہیں یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف، انہوں نے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی ہے. سر ان کی اجازت کی امت کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے. ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں، تو ان کا اجازت دی ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قیاس اور اجتہاد پہ نہیں چلتے بلکہ متواتر احادیث پہ چلتے ہیں. جب متواتر احادیث موجود ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے تو ہم اس کے کھانے کے قائل ہیں. یہ جناب تحوی شریف میں لکھا ہوا ہے، جو فقہ حنفی کی واقعی جینون ایک کتاب ہے. جو آپ اکثر پوچھتے ہیں نا جی فقہ حنفی کی ریٹن فارم میں، یہ بعد میں جو ادایا، یہ فتاوی علمگیری، یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا. تحوی شریف اس وقت لکھی گئی ہے. تحوی شریف تو اس کو یہ کہتے ہیں، ویسے یہ شرح معانی الاثار ہے کتاب کا نام، اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے. اس کے اندر باقاعدہ ہم انشاءاللہ اس میں جے پی جی بھی اس کا ایڈ کر دیں گے. اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تو حدیث پہ چل رہے ہیں اور ہم گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں. لیکن سر انہوں نے اپنی پبلک کو کیا کہانی کرائی؟ وہ کہانی ہے وہ جی دیکھیں جی جو ہے نا وہ جہاد میں اب بزرگوں کی بات بھی رہ جائے، وہ جی جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے. او یار ادو ہوندے سن، ہن تک بزرگاں دی جیڑی مطلب لکیر پٹدے پیو، ہن کیڑے گھوڑے استعمال ہو رہے ہیں. وہ اس لیے پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ حرام تو نہیں مکروہ ہے. سر شریعت میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز انجیکٹ کر ہی نہیں سکتے. مکروہ کہنے کا آپ کو اختیار ہے حلال چیز کو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے جب تک کہ تمہیں کوئی شرعی دلیل نہ مل جائے. اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے نہ لگایا کرو. تمہیں کس نے یہ یعنی اجازت دی ہے کہ تم اس قسم کے فتوے لگاؤ؟ تو کہتے ہیں جی وہ اس وقت جہاد میں استعمال ہوتا تھا اس لیے امام حنیفہ نے کہا دیا مکروہ ہے. اب مکروہ کا لفظ ڈال دیا، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، درمیان میں ڈال دیا. کوئی حلال کہے گا تو کہیں گے نہیں مکروہ ہے، اور کہے گا یار اس کو آپ مکروہ کہہ رہے ہو، کہے گا ہم حرام تو نہیں کہہ رہے نا، مکروہ ہی کہہ رہے ہیں نا. اے کہانی اس پہ میرا ایک کلپ ہے، علماء ماموں کیسے بناتے ہیں. سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے ساتھ اس کے، تو آپ کو پتہ چلے گا میں نے ان کی بڑی مثالیں دی ہیں ماموں بنانے کی. تو یہ انہوں نے بنایا ماموں، اور ماموں ایسے بنایا کہ فقہ حنفی کی جو یہاں پہ اردو میں کتابیں پائی جاتی ہیں نا، بریلوی مکتبہ فکر کی کتاب کون سی ہے جی؟ بہار شریعت. سر 30 سال میں تقریباً اس بندے نے لکھی ہے وہ، 30 سال میں، اور 30 سال ہے کام کرتا رہا بندہ. انہیں جتنی فقہ دی کتابوں سے اردو ٹرانسلیشن کر کے چلے ہمارے لیے فائدہ ہو گیا. اس کے آپ 15ویں حصے میں جائیں نا سر، میں نے داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے بہار شریعت پڑھی ہوئی ہے 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا. 15ویں حصے میں انہوں نے جا کے لکھا ہے کہ جی جو گھوڑا ہے نا جی یہ جہاد میں چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی ممانعت ہے. اب یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار خدا کے لیے اب یہ لکیر پیٹنا بند کرو، اب بتاؤ لوگوں کو حلال ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جہاد کی وجہ سے دے دیا تھا کہانی. اچھا یہ تو ہو گیا جو فقہ حنفیہ بریلویہ. اب ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں فقہ حنفیہ دیوبندیہ، ان کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ بہشتی زیور. ہائے دیکھو سارے کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بزرگ رہے نا، سارے دے بزرگ رہے ہیں نا اپنے اپنے زمانے سارے اتوں ہی تھے آئے ہو نا، تسی بھی اتوں ہی آئے ہو نا. اچھا تو بہشتی زیور کے اندر بھی جو حلال و حرام والا چیپٹر ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال تو ہے لیکن کھانا نہیں چاہیے. دیکھو کہانی، ٹھیک ہے، کڈی کڈی کہانیاں کراندے نے. اور پھر کہندے نے جی علی پھر ساڈے چنگے لاندا ہے. تو میں چنگے نہیں لاندا سر، بالکل میں چنگے نہیں لاندا. میں صرف کہنا کہ سر نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے آپ کو دونوں کے الگ الگ حوالے اس لیے دیے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ جائز اولاد ہیں روحانی ایک ہی بزرگ کی.